نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت 24 گھنٹے اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھولے ہوئے ہیں۔ اس کے رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو سب سے اونچی ذات ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ انسان دنیا میں کتنے ہی بڑے آدمی سے اپنا تعلق قائم کر لے، کتنے بڑے شخص سے اپنا تعلق قائم کر لے، سی ایم اور پی ایم سے کیوں نہ اپنا تعلق قائم کر لے، میرے عزیزو یہ سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے تعلق ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، چاہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے شوہر اور بیوی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو۔ جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ سانس نکلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لے، کیونکہ اس کو اجازت یہ ہے کہ وہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کو انتقال کے اپنی بیوی کے گزر جانے کے فوراً بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عورت کو اس لیے چہرہ دیکھنے کا حکم ہے کیونکہ اسے 4 مہینے 10 دن کی عدت کرنی ہے۔ وہ ان 4 مہینے 10 دن میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جیٹ کے یا لڑکی کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ بھائی سے مل سکتی ہے، داماد سے مل سکتی ہے، اولاد سے مل سکتی ہے، بھتیجوں سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، سارے رشتے ختم ہو گئے، شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن کے بعد بیوی نے دوسری شادی کر لی۔ بیوی کا انتقال ہوا، شوہر نے 1 آدھ مہینے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اللہ رب العزت سے اگر تعلق جڑ جائے گا، وحدہ لا شریک سے اگر تعلق جڑ جائے گا، تو میرے عزیزو یہ تعلق وہ ہے کہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، اور قبر کے اندر بھی کام آنے والا ہے، اور روز محشر میں بھی یہ تعلق قائم آئے گا۔ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، دنیا سے رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت سے رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر اللہ رب العزت کا نور اس کو نظر آئے گا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑا تھا، اس نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑا تھا۔ وہ ساری چیزوں کو قربان کر کر، ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر وہ اللہ رب العزت کی محبت میں کود پڑا تھا۔ اس نے اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا، اپنے آپ کو غرق کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر اپنے نور کو نچھاور کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اکثر خبر آتی رہتی ہیں کہ 400 سال کے بعد بھی کسی ولی کی قبر کھودی گئی، کفن بھی گندہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ رب العزت کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کے جسم کو، ان کے کفن کو سلامت رکھا۔ انبیاء کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن جو انبیاء کے طریقے پہ چلے گا، یہ نبوت کا 46واں حصہ جن کو وارثین انبیاء کہا گیا ہے، اگر یہ وارثین انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گی،
تو میرے عزیز اللہ رب العزت ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے گا۔ اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، عاشق باللہ جو ہوتے ہیں، یہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اور ان کی روح اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ ہوتی ہے۔ ان کا فیض جانے کے بعد اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اہل دل، اہل حال شخص ان کے پاس جائے اور مراقبہ کرے، ان کی قبر پر بیٹھ کر اللہ سے دل لگائے، تو اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت دل کے اندر اور جوش مارتی ہے، دل کے اندر ایک نور اور نظر آنے لگتا ہے، دل کی کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں کہ ان کی پاک روح اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ میرے اس دیوانے کے قبر پر کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ ورنہ میرے عزیزوں، لوگ کوئی عام قبروں پر کیوں نہیں جاتے؟ اگر جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھ کر آ جاتے ہیں اور بزرگوں کی قبر پر جاتے ہیں، چاہے وہ بریلوی حضرات جائیں، وہ اپنے ادبن سے جاتے ہیں، وہ چادر چڑھاتے ہیں، دیوبندی لوگ جائیں، وہ ادبن جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، بیٹھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی قبر پر وہاں کیوں جائیں گے بریلوی لوگ چادر چڑھائیں؟ وہاں دیوبندی کیوں جائیں گے ہم مراقبہ کرنے؟ گئے فاتحہ پڑھ کے واپس ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بزرگوں کا تعلق، ان اللہ والوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ایسا جڑ چکا تھا کہ بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بالکل خالص تعلق اللہ رب العزت سے ہو چکا تھا۔ ایسا کہہ لیجئے کہ جب دریا سے دریا کو جوڑا جاتا ہے، پھر جو اچھی دریا میں پانی ہوتا ہے، چاہے وہ بیکار دریا سے ہی کیوں نہ جوڑا جائے، پھر سارا گندا پانی نکل جاتا ہے، پھر اچھا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب صاف دریا کا پانی گندے دریا میں جائے گا تو اس کی گندگی ساری ختم ہو جاتی ہے اور صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان کا معاملہ ہے کہ انسان جب اللہ والوں سے جڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو اس کے دل پر زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زنگ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کی صحبت کے ذریعے اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے جہاں لائٹ بنتی ہے وہاں سے لائٹ سپلائی کی جاتی ہے بڑے ٹرانسفارم کے اندر، پھر وہاں سے چھوٹے ٹرانسفارم کے اندر سپلائی کی جاتی ہے، پھر ان کے ذریعے ہمارے گھر کے اندر لائٹ آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ والوں جو ہیں، یہ اہل اللہ جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کی عشق و معرفت کے ٹرانسفارم ہیں۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر جو اپنی محبت ڈالی ہے، یہ اس محبت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی ہے، اور یہ محبت چلتی ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، اور ان سے چلتے ہوئے سینہ بسینہ سینہ بسینہ یہ آج ہم اس نسبت پر یہاں جمع ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ سے محبت حاصل کی، اللہ کا پیار حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بلندی عطا فرما دی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مرشد کے 39 سال کے انتقال کے 39 سال بعد پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 99 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ 39 سال بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے سارے اسباق، سارے سبق اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے کیے ہیں۔ آپ نے سارے سبق، معمولات اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی فیض سے حاصل کیے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے، ان کی والدہ نے
کہا تھا کہ بیٹا میں تجھ کو عام آدمی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، میں تجھے عام شخص دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، میں تجھ کو ولی دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھ کو زمانے کا سردار دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ وہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے، بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ خرقان جاتے تھے اور فضا میں ایک سانس کھینچتے تھے، ایک خوشبو سونگھتے تھے۔ مریدین کہتے تھے کہ حضرت آپ یہاں کیا سونگھتے ہیں، کس چیز کی خوشبو آپ کو یہاں آتی ہے؟ ہمیں تو کچھ بھی خوشبو نہیں آتی، ہم تو آپ کے ساتھ کافی عرصے سے آ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی۔ کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، یہاں سے ایک مرد مجاہد پیدا ہوگا، ایک مرد مومن پیدا ہوگا جس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی، مجھے اس مرد مومن کی خوشبو یہاں سے آتی ہے۔ آپ کے انتقال کے 39 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے حضرت بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ان حالات کو کھول دیا تھا۔ ان حالات کو اللہ رب العزت نے بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر الہام کر دیا تھا کہ وہ بائیجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض وہ تھا کہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے ولی آپ کے پاس فیض اٹھانے کے لیے گئے، لیکن آپ کی توجہات وہ تھی کوئی برداشت ہی نہیں کر سکا۔ جس پہ توجہات ڈلتی تھی بے ہوش ہو جاتا تھا اور انتقال کر جاتا تھا۔ میرے عزیزو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی ہے۔ یہ اشعار یوں ہی نہیں ہے، یہ کام ہوا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اللہ نے ولیوں کے اندر وہ صفات رکھی ہے جو ان سے سچی محبت کرے اللہ کے لیے، وہ اس کو نظر سے کیا بنا دیتے ہیں۔ دیکھنے میں تو انسان عام انسان لگتا ہے، لیکن اگر اس کی پیار کی نظر اور وہ نظر پڑ جائے، وہ جس لمحے میں اللہ رب العزت سے دل لگائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، میرے عزیزو، ایک ہی نظر میں ساری منزلیں پار ہو جاتی ہیں۔ زندگی بھر کچھ نہیں ہوتا، ایک لمحہ آتا ہے ساری منزلیں پار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بتایا کہ اپنے شیخ کے پاس اگر جاؤ، اپنے شیخ کے یہاں اگر جاؤ تو ادب سے رہو، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے رہو۔ حضرت والد محترم پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں کبھی بغیر وضو کے نہیں گیا، کہ میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں کبھی بغیر وضو کے حاضر نہیں ہوا، اور میں نے اپنے شیخ کی جگہ پر جہاں میرے شیخ بیٹھتے تھے کبھی آج تک میں نے اپنا قدم نہیں رکھا۔ اگر میرے مرشد نہیں ہوتے تھے تو میں ان کے خانقاہ کے باہر، دروازے کے باہر آپ کی نالین مبارک رکھی ہوئی ہوتی تھی، ان کو دیکھ کے تسلی کر لیتا تھا کہ میرے حضرت موجود ہیں۔ یہ ادب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ شیخ سامنے ہو تو ادب ہے اور پیچھے ہو تو ادب نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایسی نہیں ملتا۔ یہ راہ سلوک کی راہ، یہ ادب سے یہاں منازل طے کیے جاتے ہیں، یہاں تقوی کے ذریعے منازل طے کیے جاتے ہیں، یہاں سنت کے ذریعے منازل طے کیے جاتے ہیں، اور سلسلوں میں تو ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں خاموش بیٹھ کر، اللہ سے دل لگا کر، اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کر، تقوی اختیار کر کر، ادب کے ساتھ یہاں منازل طے کی جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، وقت انسان کے سامنے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ انسان رات میں سوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے 4:30 5 بج جاتے ہیں، فجر کی اذان آنے کی آواز کانوں میں آنے لگتی ہے۔ صبح اٹھتا ہے انسان، اپنے کام میں نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، اپنے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کرتا کرتا 100 سال 80 سال 60 سال کا ہو جاتا ہے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کا سفر بہت مختصر ہے، آخرت کا سفر بہت طویل ہے۔ دنیا میں اگر 60 سال رہ لیے، 100 سال رہ لیے، قبر کے اندر نہ جانے کتنا وقت رہنا ہے، 400 سال رہنا ہے، 500 سال رہنے ہیں، 1000 سال رہنا ہے، ایک کروٹ پڑے رہنا ہے۔ اگر جسم کے اوپر کوئی مچھر آ کے بیٹھ جائے وہ بھی نہیں ہٹا سکتے، کوئی کیڑا مکوڑا آ کے بیٹھ جائے وہ نہیں ہٹا سکتے۔
ہم دنیا میں اچھے کپڑے پہن کر، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، مالداری ہو کر ہم دنیا کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں، بنے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے میرے عزیزو، یہ موت وہ موت ہے کہ اس کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی نہیں بھگا سکتا۔ جب یہ آتی ہے تو انسان کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، سب رکھا رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، بغیر سلائے کپڑا جاتا ہے۔ بغیر سلائے کپڑا جاتا ہے۔ جس انسان کی یہ اوقات ہو کہ دنیا میں آیا، بالکل ننگا آیا اور گندے پانی سے آیا، وہ گندے پانی سے بنا، اور جب دنیا سے جا رہا ہو تو جانے کے لیے 4 آدمی اس کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں، جس کو غسل دینے والے دوسرے ہوں، جس کو بغیر سلے کپڑے پہنانے والے دوسرے ہوں۔ جب دنیا میں تھا، مکان کے باہر سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، ملنا نہیں ہے، ابھی 4 پہیوں کی گاڑی ہے، 2 گاڑی آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں۔ آج جب دنیا سے جا رہا ہے، نہ وہ گاڑی کام آئی ہے، نہ وہ سیکورٹی کام آئے ہیں، نہ وہ ارب پتی بننا کام آیا ہے۔ آج 4 آدمی اس کو اٹھا کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ قبر کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ شمشان میں لے جا رہے ہیں۔ پھر کیسا گھمنڈ، کیسا تکبر، کیسی ریاکاری، کیسی بناوٹ۔ اللہ سے دعا کرا کرو کہ اللہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے بن کر رہیں، اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رکھنا، ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ میرے عزیزو، انسان کتنی عمر لے کر آ جا، ایک دن اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ولی، محدث، فقیہ کیوں نہ بن جائے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ بن جائے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو ہم کیوں نہ اچھے کام کر کے جائیں، ہم کیوں نہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جائیں۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ رب العزت بھی جھوم اٹھے، میرا دیوانہ آ گیا، میرا بند مستانہ آ گیا۔ ہوا ہے جب بزرگ اس دنیا سے گئے ہیں، یہ دنیا تو روئی ہے، اللہ رب العزت کا عرش خوشی سے جھوما ہے کہ آج ہمارے عرش پر کوئی پاکیزہ روح آئی ہے، آج عرش پر کوئی پاکیزہ روح آئی ہے۔ ایسے بنو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، اور کب آ جائے کسی کو نہیں پتہ، کس حال میں آ جائے کسی کو نہیں پتہ، کس طریقے سے آ جائے کس کو نہیں پتہ، گھر میں آئے، گھر سے باہر آئے، عزت کی موت آئے یا ذلت کی موت آئے کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، بڑوں کی صحبت اختیار کرتے رہیں، اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بساتے رہیں، اللہ سے دل لگاتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے پیار کرتے رہیں۔ جب اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت اور زیادہ دل کے اندر وسیع ہو جاتی ہے، کہ جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اس کا ادب بھی ہوتا ہے، اور جس چیز کا ادب ہوتا ہے اس سے پیار بھی ہوتا ہے۔ جس انسان کو باپ سے پیار ہوگا، باپ کا ڈر ہوگا، باپ اپنی اولاد سے پیار زیادہ کرے گا۔ جس کو یہ پتہ ہوگا میرا باپ، اگر میں نے ذرا سا غلط کام کیا میرے باپ مجھے خوب مارے گا، باپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت ڈرتا ہے، تو باپ اس پہ شفقت کی نظر فرماتا ہے۔ یہی معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اللہ کہے گا دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شفقت، اپنا پیار اس بندے کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی یاد میں اور زیادہ ڈوب جاتا ہے، اور اس کو اور زیادہ اللہ رب العزت کا خوف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے عارفین جو ہوتے ہیں یہ مکڑی کے ریل جالے پر ریل گاڑی چلاتے ہیں۔ عارفین جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ اللہ کوئی ہم سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو جا
کہ جس سے ہم قبر کے اندر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں معصوم تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان پر ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اور گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً ان کو معافی کا حکم دے دیتے ہیں، وہ معاف کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ انسان ہے، گناہوں کا بنا ہوا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سرزد کوئی جان کر غلطی نہیں کرتے۔ وہ اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اکابرین کے نقش قدم پر چلو گے تو فائدے میں رہو گے، اکابرین کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ رب العزت کا قرب ملے گا، اور اگر غلط لوگوں کے راستے پر چلو گے، شیطان کے راستے پر چلو گے، حیوان کے راستے پر چلو گے تو میرے ایسے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہ جانے کہاں تمہارا پیر گڑھے میں جا پڑے اور تم اس میں گر کر ہلاک ہو جاؤ اور تمہیں کوئی نکالنے والا نہ ملے۔ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے۔ جب انسان اچھا کام چھوڑ کر غلط کام پر چلا جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر ہدایت بہت مل جاتی ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ نکالنے والا نہیں ملتا جلدی سے کوئی۔ میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب تھے ہمارے ملنے والے دہلی کے اندر، ان کا لڑکا تقریباً 14-15 سال کا جماعت میں لگ گیا، 1 سال لگا، سدھار آ گیا، بیرون ملک گیا، چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ عمامہ آ گیا، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو گیا، ساری جتنی پینٹ گھر کے اندر رکھی تھی سب جلا دی، گھر کے اندر ٹی وی تھا سب توڑ دیا، سب ختم کر دیے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ 2 سال کے بعد جب میں ان کے یہاں گیا تو ان کا وہی بیٹا آتا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بال لمبے ہیں، ہاف ٹی شرٹ ہے، لوور ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہی بیٹا ہے جو جماعت میں گیا تھا۔ استغفر اللہ، میں اپنا سر پکڑ کے رہ گیا کہ 2 سال پہلے کیا اس کی حالت تھی، اب 2 سال کے بعد کیا ہوا؟ کہا جی وہ یہ محلے کے یار دوست تھے، ان کے ساتھ رہ کر پھر دوبارہ اس کی وہی حالت ہو گئی۔ تو میرے عزیزوں بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر انسان اچھا راستہ اختیار کرنے کے بعد اور اگر غلط صحبت اختیار کر لیتا ہے تو بہت مشکل سے نکالنے والے ملتے ہیں، بہت مشکل سے نکالنے والے ملتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے بتاؤ چلو ایک بچہ ایسا بنا، لیکن جب 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو دل اتنا دکھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کسی کو دعا کرے کہ اللہ کبھی کسی کو گمراہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ گمراہی کا سب تو ہمارا اپنا ہے، اللہ تھوڑی گمراہ کر رہا ہے۔ ہمیں جب اللہ نے دکھا دیا کہ سیدھا راستہ ہے، بھئی ہم جماعت میں گئے، ہم نے اچھا لباس پہنا، ہمیں تبلیغ کی، ہماری وجہ سے وہ لوگ اچھے ہو گئے، اب ہم نے دوسرا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ گئے۔ اللہ نے تھوڑی کہا تھا تو غلط کام کریے۔ انسان کو اس لیے اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ بس تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں غلط راستوں سے بچانے والا ہے، غلط باتوں سے بچانے والا ہے، اور تو ہی ہمیں اچھے راستوں پر چلانے والا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھے راستے پر چلا سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔